ایک وقت ایسا بھی آیا جب کعبہ کو گرانے کے لیے ایک عظیم لشکر ہاتھی لے کر مکہ کی طرف بڑھا، لیکن اللہ کی قدرت نے دنیا کو حیران کر دیا۔ یمن کا حکمران ابرہا اپنی طاقت اور شان کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک شاندار گرجا گھر بنوایا تاکہ لوگ کعبہ کی جگہ اس کی طرف رخ کریں، لیکن عرب لوگ کعبہ کی محبت کو نہیں بھول سکے۔ جب ابرہا کو اس بے عزتی کا پتہ چلا، اس کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کعبہ کو گرا کر اپنی طاقت سب کو دکھائے گا۔ ابرہا نے ایک عظیم لشکر تیار کیا جس میں مضبوط سپاہی اور جنگ کے لیے تیار ہاتھی شامل تھے۔ اس لشکر کا مقصد صرف ایک تھا، کعبہ کو گرانا۔ لشکر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا، ڈیزرٹ کی سختیوں کو پار کرتا ہوا۔ سفر لمبا تھا لیکن ان کا ارادہ مضبوط تھا۔ عرب قبیلوں میں خوف پھیل گیا کہ اتنا بڑا لشکر کعبہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ زمین ان کے قدم سے لرز رہی تھی۔ راستے میں مشکلات آئیں لیکن لشکر رکنے والا نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے ڈر کے مارے انہیں مکہ کا راستہ دکھا دیا۔ راستے میں انہوں نے لوگوں کے جانور بھی قبضے میں لے لیے۔ مکہ کو خبر بھیجی گئی کہ ایک بڑا لشکر قریب پہنچ چکا ہے۔ مکہ کے لوگ پریشان ہو گئے جب انہیں اس لشکر کی خبر ملی۔ اس وقت مکہ کے سردار عبد المطلب نے حکمت سے فیصلہ کیا۔ انہوں نے لوگوں کو تسلی دی اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کو کہا۔ عبد المطلب نے خود ابرہا سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ مکہ کے سردار عبد المطلب ابرہا کے لشکر کے سامنے پہنچ گئے۔ عبد المطلب کو عزت کے ساتھ ابرہا کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابرہا عبد المطلب کی شخصیت سے متاثر ہوا۔ ابرہا نے عزت دیتے ہوئے عبد المطلب کو اپنے پاس بٹھایا۔ عبد المطلب نے اپنی بات سکون اور وقار کے ساتھ رکھی۔ انہوں نے کعبہ کا نہیں بلکہ اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہا نے حیرانی سے پوچھا، تم کعبہ کے بارے میں کیوں نہیں کہہ رہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹ میرے ہیں اور کعبہ کا اپنا رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہا نے اونٹ واپس کر دیے لیکن اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ عبد المطلب واپس مکہ لوٹ آئے۔ انہوں نے اللہ سے کعبہ کی حفاظت کی دعا کی۔ لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے شہر سے باہر پہاڑوں کی طرف پناہ لی۔ مکہ خالی ہونے لگا۔ سب اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی ابرہا نے اپنے لشکر کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ لشکر کعبہ کی طرف بڑھنے کے لیے تیار تھا۔ وہ کعبہ کی طرف بڑھنے لگے لیکن جب کعبہ کے قریب پہنچے ہاتھی رک گیا۔ جب اسے دوسری طرف موڑا گیا وہ چلنے لگا لیکن کعبہ کی طرف بڑھانے پر وہ بالکل نہیں چلا۔ ابرہا سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تبھی آسمان سے ایک عجیب منظر ظاہر ہونے لگا۔ آسمان پر چھوٹے پرندوں کے جھنڈ نظر آنے لگے۔ یہ ابابیل تھے جو اپنی چونچ اور پنجوں میں پتھر اٹھائے ہوئے تھے۔ آسمان ان پرندوں سے بھر گیا۔ لشکر پر خوف چھا گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے پتھر برسنے لگے۔ ہر پتھر اپنے نشانے پر لگ رہا تھا۔ ہاتھی بھی گھبرا گئے اور لشکر میں افراتفری مچ گئی۔ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں تھا۔ لشکر بھاگنے لگا۔ وہ لوگ بھاگ کر اپنی جان بچانے لگے۔ اللہ کی مدد نے سب کچھ بدل دیا۔ ابرہا کا لشکر بری طرح ناکام ہو گیا۔ وہ شکست کھا کر واپس لوٹنے لگے۔ کعبہ محفوظ رہا۔ لوگ حیران رہ گئے اللہ کی قدرت دیکھ کر۔ لوگ واپس مکہ لوٹ آئے۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مکہ دوبارہ امن کا شہر بن گیا۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت کی نشانی بن گیا۔ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کر کے سب کو اپنی قدرت دکھا دی۔ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ عبد المطلب نے اللہ کی مدد کو یاد رکھا۔ مکہ پھر سے امن اور سکون کا مرکز بن گیا۔ کعبہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہا ہے۔ یہ واقعہ تاریخ کا ایک عظیم سبق بن گیا۔ اللہ اپنی نشانیوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ اللہ کی مدد ہر چیز پر غالب ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت بے مثال ہے۔ انسان کی طاقت محدود ہوتی ہے لیکن اللہ کی طاقت لامحدود ہے۔ یہ واقعہ ہمیشہ یاد دلاتا ہے ظلم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے۔ یہ کہانی ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔